الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم میں پارہ 17 سورہ انبیاء اور آیت نمبر 79 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس قدر نوازا تھا کہ آپ کی خوشحانی کے باعث چلتا پانی ٹھہر جاتا تھا۔ آپ جب تلاوت کرتے تھے زبور کی تو چلتا پانی ٹھہر جاتا تھا اور پرندے اور جانور آواز مبارکہ سن کر پناہ گاہوں سے باہر نکل آتے، اڑتے پرندے گر پڑتے اور بسا اوقات ایک ایک ماہ تک مدہوش پڑے رہتے، اور دانا نہ چگتے، شیر خوار بچے نہ روتے، نہ دودھ طلب کرتے، کئی افراد فوت ہو جاتے، حتیٰ کہ ایک بار آپ کی پرسوز آواز کے سبب بہت سارے افراد دم توڑ گئے۔ یعنی ایسی پرسوز آواز اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ شیطان یہ ساری چیزیں دیکھ کر جل بھن گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے بندے کو یہ مقام دیا جا رہا ہے، تو بالآخر اس نے کیا کرا، اس کا توڑ نکالنے کی معاذ اللہ کوشش کی۔ اس نے بانسری اور تنبورا بنایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں محفل موسیقی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ محفل موسیقی کا سلسلہ کہ جہاں داؤد علیہ السلام کی آواز سن کر لوگ اس طرح ہو جاتے ہیں، جانور مدہوش ہو جاتے ہیں، تو محفل موسیقی کی محفل سجا کے میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروں، تو اس نے اس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب سامعین جو تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم میں دو گروہ تقسیم ہو گئے۔ ایک سعادت مند جو لوگ تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہی سنتے، جبکہ بدبخت افراد گانے باجے راگ رنگ کی محافل میں شرکت کرتے اور اپنی آخرت خراب کرتے۔ گانے باجے شیطانی آفعال ہیں، شیطان کے کام ہیں، اس کو پسند ہیں، اور سعادت مند مسلمان ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ ان سے بچنا بے حد ضروری ہے، اس کا عذاب کسی سے سہا نہیں جائے گا۔ آج ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں کیا ہے، محفل موسیقی کر لیں، گانے باجے کی محفل کر لیں، کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ اس کا ایسا عذاب ہے جو کسی انسان سے سہنا ہی ممکن نہیں ہوگا، کوئی اس کا عذاب سہ ہی نہیں سکے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیلے گا۔ یہ بہت سخت عذاب ہوگا، کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا اونڈیلا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے، یعنی ان کے چہروں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ ان کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ نے فرمایا ہاں، خواہ نمازیں پڑھتے ہوں، خواہ روزے رکھتے ہوں، خواہ زکوٰۃ دیتے ہوں، خواہ حج کرتے ہوں۔ عرض کی کہ پھر ان کا جرم کیا ہوگا، سارے اعمال تو ان کے اچھے ہیں۔ فرمایا کہ وہ عورتوں کا گانا سنیں گے، باجے بجائیں گے اور شراب پئیں گے، اور اسی کھیل کود میں رات گزاریں گے، یعنی اس کھیل کود میں گانے باجوں کی محفلوں میں رات گزاریں گے، اور صبح کو اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بنا دیے گئے ہوں گے۔ آج ہم کتنا سنتے ہیں گانے، موسیقی، آلات موسیقی، ہم کہتے ہیں تو کیا ہوا، یہ تو ایسی بات نہیں، ماڈرن زمانہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک رات اس حال میں سوئیں گے اور اس صبح کو جب اٹھیں گے تو چہرے مسخ ہو چکے ہوں گے اور بندر اور خنزیر بنا دیے گئے ہوں گے، اور پھر کیا حال ہوگا، اسے عمدۃ القارئین میں نقل کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میری امت 15 خصلتیں اختیار کرے گی تو اس پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی۔
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 15 خصلتیں کیا ہوں گی؟ آپ نے فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ کے دیا جائے گا۔ نمبر 4، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا۔ نمبر 5، ماں کی نافرمانی کرے گا۔ نمبر 6، دوست کے ساتھ تو بھلائی کرے گا۔ نمبر 7، باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا۔ نمبر 8، مساجد میں آوازیں کی جائیں گی، یعنی دنیاوی باتیں، لڑائی جھگڑے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہو ہی رہا ہے۔ اور نمبر 9، سب سے رذیل شخص کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا۔ نمبر 10، کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی کہ اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، اور یہ بھی ہمارے سامنے کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 11، شرابیں پی جائیں گی۔ نمبر 12، ریشم پہنا جائے گا، یعنی مرد ریشم پہنے گا، یہ بھی عادتیں آ چکی ہیں۔ اور پھر نمبر 13، گانے والیوں، اور نمبر 14، آلات موسیقی کو رکھا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے دینی گھرانوں میں بچوں نے شوقیہ گٹار لے کے رکھے ہوتے ہیں، کی بورڈ لے کے رکھے ہوتے ہیں، اور اس کو شر سمجھا نہیں جاتا، بچے کا شوق ہے، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے بچے کا شوق ہے تو لے دیا۔ بچہ ضد کر رہا تھا، بچے کی فرمائش تھی، بچے نے کہا تھا اس برتھڈے پہ تو مجھے کی بورڈ لے ہی دیں۔ ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں، نہ ان کو سمجھا پاتے ہیں، کیونکہ اپنے نفسوں میں بخل ہے ہمارے۔ اگر ہم اللہ پر یقین رکھ کر، اللہ کو حاضر ناظر جان کر جب بچے کو سمجھائیں گے تو یقیناً وہ ان حرکتوں سے باز ہو جائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے گھر میں آلات موسیقی کو رکھا جائے گا۔ اور نمبر 15 جو آخری نشانی ہوگی، اس امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہیں گے، یہ پہلے یہ کر کے گئے تھے اس لیے ہم بھی یہ کر رہے ہیں، یا ہم سے یہ ہو رہا ہے، یا یہ پچھلوں کا قصور ہے جو آگے معاملات سدھر ہی نہیں رہے۔ تو جو پہلے ہوں گے وہ پچھلے ہوں گے، بعد والے پہلوں کو برا کہیں گے۔ اب یہ وہ وقت ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو سرخ آندھیوں یا زلزلوں یا زمین میں دھنسنے یا چہروں کے مسخ ہونے یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب یہ عادتیں عام ہو جائیں گی، یہ چیزیں آ جائیں گی، تو یہ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو کہا جاتا ہے موسیقی سے بچنا واجب ہے، اور واجب فرض کے بعد کے درجے میں آتا ہے، اور اس کا ترک کرنا بھی گناہ ہے۔ واجب کا ترک کرنا بھی گناہ ہے، فرض کے بعد کا حکم ہے۔ تو موسیقی کی آواز سے بچنا واجب ہے۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناچنا، مذاق اڑانا، تالی بجانا، ستار بجانا، سارنگی، رباب، بانسری، جھانجر، بگل بجانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی قریب الحرام۔ مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے؟ جو حرام کے قریب ترین ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہ سب کفار کے طریقے ہیں، کفار ان چیزوں کو اپناتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ نیز بانسری اور دیگر سازوں کا سننا حرام ہے، جو ساز ہیں، موسیقی کے آلات ہیں، یہ حرام۔ اگر اچانک سن لیا تو معذور ہے، اچانک کان میں آواز آ گئی تو اب اس کا قصور نہیں، معذور ہے، لیکن اس پر واجب ہے کہ نہ سننے کی پوری کوشش کرے۔ کوئی ایسا انتظام کرے، کانوں میں انگلیاں دے لے، کچھ کرے، کانوں میں کوئی چیز لگا لے کہ موسیقی کی آواز اس کے کانوں میں نہ جائے، کیونکہ یہ اس پر واجب ہے کہ نہ سننے کی وہ پوری کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر شراب، جوا، ڈھول باجے جیسی چیزیں حرام کی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، اب ایک صحابی کا طریقہ بھی سن لیجئے، وہ کیا کرتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں وہ گانے تو آواز آ جاتی ہے، کانوں میں پڑ جاتے ہیں، کچھ سن لیتے ہیں، تو صحابی کا طریقہ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بانسری کی، صرف بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور بانسری کی آواز سے دور ہو گئے۔ جب ان کے غلام نافع نے بتایا کہ آواز آنا بند ہو چکی ہے تو کانوں سے انگلیاں نکالیں۔ یہ طریقہ ہمارے صحابہ کرام کا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شادی بیاہوں میں جو ہو رہا ہے، جو طوفان بدتمیزی ہو رہی ہے، جو ادھم مچ رہا ہے، اتنے لاکھوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں محفل موسیقی پر، بچے کی خوشی یا بچی کی خوشی پر، معاذ اللہ۔ مجھے بتائیں، اللہ کو ناراض کر کے، اس کے رسول کو ناراض کر کے آپ کے بچے یا بچی کی شادی خانہ آبادی ہوگی؟ اللہ کو ناراض کر کے ہم
یہ کر رہے ہیں، تو کیا بنے گا ایسی شادی کا؟ کیوں آج رشتے ناکام ہو رہے ہیں؟ کیوں شرح طلاق بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے شادیوں پر جی بھر کے اپنے رب کی اور اپنے رسول کی نافرمانیاں کی ہیں۔ تو آج آپ دیکھیں، ہم اپنے یہ یورپین ممالک میں ہوتا تھا، آج شادی کل طلاق، آج ہمارے مسلم معاشرے میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ وجہ یہی کہ ہم اللہ کی سخت ترین نافرمانیاں، حرام کام شادیوں پہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک بات آخری اگر میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ اگر نفسوں میں بخل، قرآن کہتا ہے کہ نفسوں میں بخل ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کہتے ہیں کہ آپ نے دوسرے کی شادی پہ تو ایسا کرا، اب آپ میری شادی پہ یہ نہیں کر رہی، موسیقی کا اہتمام، ناچ گانوں کا، ڈھول کا اہتمام نہیں کر رہی، کیوں میری شادی پہ آپ کو خوشی نہیں؟ اگر آپ اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے بچے کو یا بچی کو سمجھائیں گے کہ بیٹا جو ہو گیا گزر گیا، نادانی میں ہوا، لیکن اب ہم اپنے رب کی رضا میں شادی کریں گے، خوشیاں ساری کریں گے، لیکن غیر شرعی کام ایک بھی نہیں ہوگا، تو اللہ تجھے تیرے گھر کی برکت اور اولاد کی برکت عطا فرمائے گا، کاروبار کی برکت۔ جب نفس سے، ہم اپنے نفس سے بخل نکال کر اپنی اولاد کو سمجھائیں گے تو میرا دعویٰ ہے، یقین جانیے کہ ہماری اولاد بھی سمجھ جائے گی اور ہم اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچ جائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔